السلام علیکم۔ آج میں کچھ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جو کچھ دنوں قبل مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس حوالے سے ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو ایک بڑے عجیب طریقے سے دیکھتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کچھ نادان دوستوں نے ڈے ون سے مختلف طرح کی باتیں کی اور کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کبھی مولانا صاحب کی کسی سپیچ کو لے کے اور کبھی وفات کے چیزوں کو لے کے، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں بھی بذات خود مولانا طارق جمیل صاحب کا کبھی اس طرح سے مداح نہیں رہا، اور ویسے ہی انہیں بھی سنتا ہوں جیسے دوسرے مولانا حضرات کو سننے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ دو طرح کے لوگ بے جا تنقید کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جسے اسلام اور مولوی سے ہے ہی ٹھیک ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو مولانا صاحب سے نظریاتی اختلافات رکھتے ہیں۔ تو جو پہلا طبقہ ہے اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ انہیں کچھ کہنا ہے ہی فضول۔ جو دوسرا طبقہ ہے جو نظریاتی اختلافات رکھتے ہیں، ان تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ نظریاتی اختلافات اپنی جگہ، اس وقت مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں یا انہوں نے جو کہا ہے، جو چیزیں ہیں، وہ آپ نظریاتی اختلاف کو ایک طرف رکھ کے ایک باپ کے دکھ کی حیثیت سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے، مجھ سے زیادہ سیانے لوگ ہیں جو اس وقت تنقید کر رہے ہیں کہ دنیا بھر کے مہذب ممالک میں ایک بریومنٹ پیریڈ ہوتا ہے جس کو موسٹلی 3 months کا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ 3 months ہوں، یہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس دوران ایسا شخص جس نے کوئی اپنا پیارا کھویا ہو، اپنا عزیز تر کھویا ہو، اس کے ساتھ کیسے برتاؤ رکھنا ہے، کیا سلوک کرنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، اس کی بات کو کیسے لینا ہے، یہ مہذب ممالک میں سکھایا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا پھر سے وہی المیہ کہ بہت پڑھے لکھے لوگ، بہت سیانے لوگ اس طرح کے، جب مولانا صاحب بریومنٹ پیریڈ میں ہیں، ایک دکھ غم کی کیفیت میں ہیں، تو ہم انہیں ایک غم زدہ باپ کی حیثیت سے دیکھنے کی بجائے اپنے نظریاتی اختلافات کی بنیاد پر ان پر بے جا تنقید کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری بات جو مولانا صاحب نے اپنے بیٹے کے حوالے سے بڑے ہی سادہ الفاظ میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی پہلے دن، کہ مرحوم ڈسلیکسیا کے مریض تھے،
ڈسلیکسک پرسن تھے، تو جیسے مولانا نے بتایا ہے کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جس سے پڑھنے لکھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، تو انہوں نے بہت سادہ الفاظ میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ایک ایسا مرض ہے، یقیناً ایک ایسا مرض ہے جس سے ایک انسان کی لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، اسے ایک ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، لیکن یہ صرف اس حد تک محدود مرض نہیں ہے، اس کے ساتھ مزید بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جو پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہیں، اور مختلف طرح کے نفسیاتی اور اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ابھی اگر کسی نے بات کرنے کی یہ ہے کہ اتنی نیگیٹیوٹی ہے ہم لوگوں میں کہ ہم ہر چیز کو اتنی نیگیٹیولی سامنے لے کے آتے ہیں، تو اس وقت اگر کسی نے کوئی پازیٹیو بات کرنی ہے تو وہ یہ بات کرے کہ وہ بات کرے کہ ایک موضوع سامنے آیا ہے، ڈسلیکسیا ایک مرض ہے، کئی لوگ ہیں جو اس مرض کا شکار ہیں، تو اس بارے میں بات کی جائے، اس بارے میں بات کی جائے کہ ڈسلیکسک پرسن کے لیے کیا سہولیات ہونی چاہیے پاکستان میں، تمام مہذب ممالک میں، جو وہاں پہ ڈسلیکسک پرسن کے لیے اسپیشل ایڈجسٹمنٹس کی جاتی ہیں جابس کے لیے اور دوسرے کاروباری زندگی کے لیے۔ برطانیہ میں ایکویلٹی ایکٹ 2010 پروٹیکٹ کرتا ہے ڈسلیکسک پرسنس کو، ایسے لوگوں کو جو ڈسلیکسیا کے مریض ہوں، ان کے لیے بہترین روزگار کے مواقع مہیا کرنے کے لیے ایکویلٹی ایکٹ 2010 موجود ہے، اور اس طرح کی چیزوں پہ یقیناً بحث ہو سکتی ہے، گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ایک غمزدہ باپ کی بریومنٹ پیریڈ میں جب وہ ایک غم کی کیفیت میں ہے، تو ان کی گفتگو کو یا انہوں نے جو کہا ہے اس پہ تنقید کرنا، اس کے عجیب سی طریقوں سے اس پہ بحث کرنا، اس پہ بڑے بڑے لمبے چوڑے مضامین اور تقریریں کرنا، وہ بالکل اخلاقی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ قابل قبول چیز نہیں ہے۔ تو ہمیں اس وقت نظریاتی اختلافات کو ایک طرف رکھ کے مولانا صاحب کو بحیثیت ایک غم زدہ باپ کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے جس نے ایک اپنے جوان سال بیٹے کو کھویا ہے۔ تو میری یہی گزارش ہے آپ سب سے۔